IMF کا پروگرام 1-1.5 سال ڈیلے کیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کرائم تھا. وہ 1-1.5 سال میں جو بیک لاگ تھا پیمنٹس کا، بیلنس آف پیمنٹس کا، وہ بیک لاگ اتنا انہانس ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے بیچ میں جو ہمارا وہ گیپ تھا وہ ہم کور ہی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ جو گیپ آج تک وہ جو ڈیلے کیا جاتا ہے IMF کے ساتھ پیکج کو نیگوشیٹ کرنے سے 1 سال پورا، جو ان کی 3 تو وزیر خزانہ یہ تبدیل کرتے ہیں، اور تینوں وزیر خزانہ تبدیل کرنے کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک بھی منصوبہ، ایک بھی ترقیاتی منصوبہ، ہاں لنگر خانے کھولے جاتے ہیں، قوم کو محنت کرنے سے ہٹا کے مانگنے پر اور مفت کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے. لنگر خانے ہم سب چلاتے ہیں اور بڑے شوق سے چلاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں، ذکر بھی نہیں کرتے، خاموشی سے کرتے ہیں. لیکن قوم کو محنت سے ہٹا کے اس کام پر لگایا جاتا ہے. اور 3.5 سال اس ملک میں بزدار گوگی بشرا بیگم کی جو حکومت پنجاب میں رہتی ہے، اس میں کمال کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوتے ہیں. معاشی لیول کے اوپر، وفاقی سطح کے اوپر ملک میں کوئی بہتری نہیں آتی. ڈالر جو ہے پاک روپیز کے اگینسٹ شوٹ کرتا ہے، فورن ایکسچینج ریزروز نیچے آتے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، پاکستان آئسولیشن میں چلا جاتا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اسی اسنا میں ایک آئینی عمل شروع کیا جاتا ہے اور اس کو آئینی عمل کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے عمران خان کو، بانی PTI کو. اور جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو ایک دم سائفر لہرا کے، ایک جھوٹا سائفر آج جن کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، اسی امریکہ جہاں پہ کانگریس میں اور جہاں پہ بیٹھ کے پوری لابیسٹ فرمز ہائر کی ہوئی اور اپنا مقدمہ لڑا جا رہا ہے. ہاؤس آف لارڈز میں جو اسرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے میزبان ہیں، جو وہ لابیز ہیں جو پاکستان کی اینٹی پاکستان رہی ہیں، آج وہ عمران خان کا مقدمہ اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ جو نقصان بانی PTI پاکستان کو پہنچا سکتا ہے، پاکستان کی دشمن قوتیں بھی پاکستان کو نہیں پہنچا سکی. سب سے پہلے پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ 2013-14 میں جب دھرنا مان ہوتا ہے، پارلیمان کو، جمہوری نظام کو، آئین کو، دستور کو کمزور کیا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان کی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے حکومت قائم ہوتی ہے تو ججز آپ کے سامنے ہیں، شوکت صدیقی کیا کہتے تھے، کیا مقدمات چلے، کس طریقے سے وہ بولے، ان کو کس طرح فارغ کیا گیا، نوکری سے فارغ کر دیا گیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے. اور اس کے بعد جب الیکشنز 2022 میں جب یہ عدم اعتماد آتی ہے تو عدم اعتماد میں ایک آئینی عمل جو ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اس کو ڈیریل کر کے اسمبلی توڑی جاتی ہے. اور ساتھ ہی اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو فٹ پرنٹ ہوتا ہے جس پہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز، کیونکہ جب عمران بانی PTI کو ہٹایا گیا اس وقت انہوں نے ایک ہی کام کیا، چیئرمین PTI سابقہ نے، اس نے کیا کیا، اس نے 4-5 بلین روپے یونین کونسل کی سطح تک سرکاری وسائل میں سے پیسے لے کے، اس وقت کی حکومت پنجاب سے اور حکومت KPK سے وہ پیسے یونین کونسل کی سطح کے اوپر جا کے اپنے کارکنوں کو، ورکروں کو دیے اور کہا کہ آپ ایک منفی پروپیگنڈا لانچ کریں، آپ نے ہمارا جو بھی چیز ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کرنی ہے 10 دفعہ. فیک IDs بنوا کے ایک پورا پلاننگ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک فٹ پرنٹ کریٹ کر کے ہمارے نوجوانوں کو جو پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. جب ہمارا دیکھیں، ہم آج پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے. اگر پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی، آپ کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہو جاتا ہے، آپ کی ریاست پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جب فیصلہ کر کے آپ دوبارہ سے اسمبلی عدالتیں بحال کرتی ہیں، آرٹیکل 6 اسی وقت لگا دینا چاہیے تھا. اور ہمیں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کے اوپر آرٹیکل 6 کا مضبوط ترین مقدمہ تھا، یہ اس وقت لگتا تھا آرٹیکل 6 کہ جب آپ نے ایک آئینی عمل کو سیبوٹاج کر کے، ایک آئینی عدم اعتماد تحریک کو آپ نے سائیڈ لائن کر کے آپ نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑ دی، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اور اس کے اوپر بالکل آپ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا، آرٹیکل 6 لگتی تھی، نہیں لگائی جاتی بیکاز آبویسلی وہاں پہ وشنگ یو گڈ لک کہنے والے اور گڈ ٹو سی یو کہنے والے جج صاحبان بیٹھے ہیں جو سافٹ کارنر رکھتے فار سرٹن ریزنز. اور اگر آپ یہی ایک عام ملزم پاکستان کی عدالت میں پیش ہو جس نے 9 مئی کیا ہو، جس نے اسمبلی توڑی ہو، جس نے آئین کو معطل کیا ہو،
آپ اس کو اس طریقے سے عدالت میں ویلکم کریں گے, مرسیڈیز میں بٹھا کے عدالت میں پچھلے دروازے سے اس کو وی آئی پی پروٹوکول سے لایا جائے گا اور اس کو پروٹوکول دیا جائے گا اور کہا جائے گا گڈ ٹو سی یو. مجھے بتائیں نا, پاکستان میں یہاں پر کوئی چھوٹا سا جرم بھی کر جائے تو اس کو جج صاحب نے کبھی کہا ہے گڈ ٹو سی یو یا وش یو بیسٹ آف لک؟ یہ چیزیں پاکستان کے اداروں کو انہوں نے کمزور کیا, مضبوط نہیں کیا. اس کے بعد آپ کے ملک میں 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. یہ پیٹرن دیکھیں کہ آخر میں پاکستان کا جو سب سے تحفظ کرنے والا وہ ادارہ جو پاکستان کی بارڈرز کی حفاظت کرتا ہے, پاکستان کے سپہ سالار کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب جا کے جیل کے حالات دکھائے جاتے ہیں تو وہ تو رائل سویٹ میں ٹھہر رہے ہیں. جو انتظامات اور جو سہولیات وہاں پر مصروف کو میسر ہیں وہ سہولیات تو 5 اسٹار ہوٹل والی ہیں. وہاں پہ بہترین کھانے کھائے جا رہے ہیں, مرغ اور بٹیرے کھائے جا رہے ہیں, اور یہ باہر علامتی بھوک ہڑتال کر کے قوم کے نوجوان بچوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ جو پیٹرن ہے, اور اس کے بعد پھر ایک پورے طریقے ساتھ کیا کرو جی, فوج کے خلاف ایک ڈیجیٹل ٹیررزم کرو. ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے اس دہشت گردی کو سپورٹ کرو. اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے, باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے, جو سہولت کار باہر بیٹھے ہوئے جو ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں, جو ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فٹ پرنٹ ہے, اس کے ذریعے پاکستان کی فوج پہ حملہ, پاکستان کی سلامتی پہ حملہ, پاکستان کی ریاست پہ حملہ, پاکستان کے سپہ سالار پہ حملہ, ان کے کردار پہ حملہ, ان کی فیملی کے بارے میں باتیں. پھر پاکستان کی باقی جو, اب حد ہے کہ جو عظما بخاری والا کل پرسوں کام کیا, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ سب کے جو تحریک انصاف میں بھی لوگ بیٹھے ان کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں. اتنی گھٹیا حرکت. جب اس حد تک ایک آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے اس حد تک گر جائیں کوئی بھی سیاسی جماعت, تو میرے خیال سے وہ سیاسی جماعت جو ہے سیاسی جماعت کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ سیاسی جماعت جہاں پر آپ کہتے ہوں کہ آج آپ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, ان 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ان کو اگر آج چھوڑا گیا تو پاکستان کی ریاست محفوظ نہیں رہے گی, اور بالکل امپارشل ہو کے, ان بائسڈ ہو کے, اکراس دا بورڈ. یہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو پریس کانفرنس کرے اس کو چھوڑ دو, جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو 9 مئی نہیں, سب کو کریں. جس نے 9 مئی کیا ہے, جس نے کیا ہے, کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ پاکستان کی ریاست کا سوال ہے, پاکستان کی خوشحالی کا اور مستقبل کا سوال ہے. اگر آج جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہونے والے, آج جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونے والے, آج جو ہمارے جو شہداء کی یادگاریں ہیں ان کو شہید کر کے ان کو ٹھڈے مارنے والے اور ان کے اوپر ناچنے والے, ان کی تصویریں بنا کے پاکستان کے فوج کے سپاہیوں کی وردیاں پہن کے اور ان کے اوپر تنقید کرنے والے اور ہنسنے والے, آج ان تمام لوگوں کو اگر آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو انقلابی ہیں, تو پھر میرے خیال سے اس ملک میں کبھی بھی صحیح انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب اگر لانا تھا تو پاکستان میں معیشت کو بحالی کے لیے انقلاب لاتے. انقلاب لانا تھا تو پاکستان میں نوجوانوں میں اخلاقیات کو مضبوط کرنے کا انقلاب لاتے. انقلاب لانا تھا تو پاکستان کے بیچ میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کا انقلاب لاتے. 15 کلو ہیروئن رانا ثناء اللہ پہ ڈال کے انقلاب نہیں آتے اس ملک میں. اگر انقلاب لانے تھے تو انقلاب گوگی اور بشرا بیگم کے ذریعے نہیں آتے. انقلاب لارڈ ڈینیل سے میزبانی کرا کے لنڈن میں ہاؤس آف لارڈز میں, اور پھر یہاں پر اسلام کا درس دینے کے اور اسلام پر لیکچر دینے سے انقلاب نہیں آتے. اگر ان کو کوئی آج بھی انقلابی کہتا تو میں سمجھتا ہوں انقلابی کہنے والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طریقے سے ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے والے لوگ, ڈیجیٹل آرٹیفیشل فٹ پرنٹ کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے والے لوگوں کو پاکستان میں اگر انقلابی کہا جائے گا تو یہ پاکستان جو ہے, پاکستان کی ریاست بھی خطرے میں. تو میں اسی بات پہ یہ اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ 9 مئی ہو یا 9 مئی کے بعد کے سانحہ ہوں یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے جس کے بیچ میں ایسے عناصر پائے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کیا ہے, ان سے بالکل رعایت نہیں ہونی چاہیے. ان کو سزائیں ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس اب جب اعتراف جرم بھی آ گیا ہے, جب اس نے خود مان لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کریں, تو ختم بات. اس کے بعد کوئی کمی رہ جاتی ہے؟
جب زوم میٹنگز کے ذریعے، جب پوری ایک پلاننگ کے ذریعے پورے نقشے بنا کے بتایا جاتا ہے، سپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ ان جگہوں پر آپ نے جا کر حملہ آور ہونا ہے، تو اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے، کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ چھوڑا جائے، ان کو انقلابی کہا جائے؟ جب اعتراف جرم آ گیا، اعتراف جرم کے بعد، بانی پی ٹی آئی کے بعد، میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے قانون میں، آئین میں، دستور میں. اور ایسے لوگوں کو اگر گڈ ٹو سی یو کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایک مجرم کو جو اعتراف جرم کر رہا ہے اس کو انقلابی کہیں، اس کو گڈ ٹو سی یو کہیں، اس کو وشنگ یو بیسٹ آف لک کہیں، وہ خود مجرم ہے. ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو یہ وقت ہے کہ وہ پیٹرن جو پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک جاری ہے، اس پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اگر کوئی کمیشن بنانا ہے تو 2013 بھی بیچ میں ڈالیں، کمیشن بنانا ہے تو 2013 کے دھرنے بھی بیچ میں ڈالیں، کمیشن بنانا ہے دھرنا 1 دھرنا 2 کو کروانے والے لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالیں، اور سب کا پھر کمیشن بنائیں. سب دودھ کا دودھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ اصل میں ذمہ دار لوگ کون ہیں، جس بندے کی، جس جماعت کی پرورش کس طرح سے کی گئی. آج اس بات پہ بھی کمیشن بنانا چاہیے کہ فورن فنڈنگ کیوں کسی پاکستان کی اور سیاسی جماعت کو اس طرح سے فورن فنڈنگ نہیں ہوتی جس طرح ایک مخصوص سیاسی جماعت تحریک انصاف کو ہوتی ہے. وہ جماعت جو کہ فورن فنڈڈ ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو پاکستان کی دشمن جو خیالات رکھنے والی قوتیں ہیں، جو شخصیات ہیں، جو اسلام کے نظریے کے خلاف ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کو اگر مکمل سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا یہ لمحہ فکری ہے. اور آج اگر اعتراف جرم کے بعد بھی اگر آج ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی سزائیں ہوں گی، بہت بڑی زیادتی ہوگی. بہت شکریہ. فرما دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے حکومت نے پریس کانفرنس بھی. مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر محسن شاہ نواز